الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 12 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم سورہ نحل کی کچھ آیات، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ الکہف کی کچھ آیات سے مستفید ہوں گے۔ گزشتہ سیشن میں ہم سورۃ النحل کی آیت 1 سے 89 سے مستفید ہو چکے ہیں اور آج بقیہ آیات پڑھیں گے۔ سورۃ النحل کا مرکزی مضمون شرک کے باطل اور توحید کے برحق ہونے کو واضح کرنا ہے اور اس سلسلہ میں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا ہے تاکہ انسان اپنے رب اور محسن کو پہچان سکے۔ آیات 90 سے 100 میں اہم ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اللہ عدل کا، احسان کرنے کا، قرابت داروں پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں معاہدات کی پابندی کرو کیونکہ اس عہد کے نتیجے میں تم اللہ کو اپنا کفیل بنا چکے ہو، اور اپنی قسموں کو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو۔ پھر فرمایا جو پورے اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون روحانی زندگی دی جائے گی۔ پھر بتایا کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو شیطان تمہیں اس سے ہدایت لینے سے محروم کرے گا، لہذا شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ آیت 101 سے 110 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو یہ مشرکین آپ کو الزام دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز اتارنی ہے اور اس پیغام کو لانے والے جبریل امین ہیں۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ نبی یہ باتیں کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں یعنی کہن نصرانی، وہ تو ایک اجمی ہے جبکہ قرآن تو فصیح عربی میں ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے اللہ انہیں شدید عذاب دے گا۔ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دائمی خسارے کا سودا کیا۔ البتہ اگر کوئی جان کے خوف سے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آیات 111 سے 119 میں اہل مکہ کا ذکر ہے جو اطمینان سے رہ رہے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں جھٹلایا تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا اور 7 سال کی قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا ہے، البتہ سخت مجبوری میں ان کا کھانا حلال ہے، اور تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں پر ان کے ظلم کے سبب حرام کردہ چیزوں کا آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ جو آدمی جہالت میں کوئی برائی کر دے اور توبہ کر لے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ آیات 120 سے 128 میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے، انہیں دنیا بھی دی اور آخرت بھی بھلی ہوگی، اور آپ ان کی روش کی پیروی کریں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے احسن طریقے سے بحث کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سیشن 12 کی دوسری صورت ہے بنی اسرائیل۔ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی کل آیات 111 ہیں اور آیت 4 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم باب کی طرف اشارہ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بنی اسرائیل قرار پایا۔ اس سورت کا دوسرا نام الاسراء ہے یعنی نائٹ جرنی، اور اس کا ذکر سورت کی پہلی آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ آغاز معراج کے واقعے سے ہوا ہے جس میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی
دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکاروں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے اور ہمارے رسول سے ٹکر لی تو یاد رکھو اللہ کا تازیانہ تم پر برس کر رہے گا، اور اگر سنبھلنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے ان کی تعلیمات کو قبول کر لو۔ آیات 1 سے 10 میں واقع معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ پھر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل پر 2 عذاب آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے بخت نصر کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا۔ پھر عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے وہ دوبارہ عروج پر پہنچے، لیکن جب ایک بار پھر انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اللہ نے رومیوں کے ہاتھوں انہیں برباد کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے، لیکن اگر دوبارہ ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو پہلے کیا، اور اگر اب عروج چاہتے ہو تو پھر اس قرآن کی پیروی کرو، یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آیت 11 سے 22 میں فرمایا جا رہا ہے کہ رات اور دن اللہ کی 2 نشانیاں ہیں۔ دن میں تم روزی تلاش کرتے ہو اور لیل و نہار کے نظام سے تم سالوں کا اور دوسرے حسابات کا انتظام کرتے ہو۔ دنیا میں ہر انسان کی قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور قیامت میں اس کا نامہ اعمال نکال کر اسے پڑھوایا جائے گا کہ جو ہدایت پائے اس کی مرضی اور جو گمراہی پہ چلے اس کی مرضی۔ بستیاں ہلاک تب ہوتی ہیں جب اس کے مالدار وہاں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں۔ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی کرتے ہیں تو اللہ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرمائے گا۔ آیات 23 سے 30 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرو، اور مال میں فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ نہ تو کنجوسی کریں نہ فضول خرچی، بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ آیات 31 سے 40 میں مزید حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کا رزق تم نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ زنا کے قریب مت جاؤ، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس دلیل نہ ہو۔ بے شک آنکھ، کان اور دل سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کر اور تکبر سے نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے سے حکمتاً بتا دی ہیں۔ پھر آیت 41 سے 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ ساتوں زمین آسمان اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جن کے دل بند ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے ایک حجاب پردہ ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اثر نہیں لیتے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ جب تمہیں قبروں سے بلائے گا تو فوراً آؤ گے، اور تمہارا خیال یہ ہوگا کہ تم بہت کم عرصہ رہ کر آئے ہو۔ آیت 53 سے 60 میں تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اچھی بات کرو، بد کلامی سے بچو، اس سے باہم پھوٹ پڑتی ہے اور شیطان کے ناپاک عزائم پورے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں، کسی آفت کو روک سکتے ہیں اور نہ ٹال سکتے ہیں، صرف اللہ ہی سب کر سکتا ہے۔ اللہ نے بات لکھ دی ہے کہ قیامت سے پہلے ہر بستی کو ہلاک کرے گا یا سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا کہ اس سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے برآمد کی گئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو جو قوم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ آیات 61 سے 70 میں
آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں یہاں پر خاص نکتہ یہ ہے کہ ابلیس کو اس کی آواز سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور آواز سے گمراہ کرنے سے مراد گانا بجانا اور اس طرح کی ہر وہ چیز ہے جو زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اور ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جائے گا، یعنی حرام کمائی کا مال بیجا اڑوائے گا، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرنے دے گا، اور اکثر لوگ ابلیس کے پیروکار بن جائیں گے اور ایسے لوگ کم ہوں گے جن پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ اللہ انسان کو سمندری طوفانوں سے بچا کر خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اسے دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آیات 71 سے 77 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہے، اور جو دنیا میں اللہ کی ہدایت سے اندھا بن کر رہے گا آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور ناکام ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ ثابت قدم رہے۔ یہ لوگ آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر ایسا کیا تو خود بھی زیادہ عرصہ تک نہیں رہ پائیں گے۔ آیات 78 سے 84 میں 5 وقتہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرات کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کی حاضری بھرپور ہوتی ہے، اور دعا سکھائی گئی اور کہیے کہ اے اللہ مجھے اچھی طرح داخل کر اور اچھی طرح سے نکال، اور میرے لیے مددگار سلطان بنا دے۔ ہجرت مدینہ کے دوران مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ مشرکین نے گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، لیکن در حقیقت یہ حق کے آنے کی اور باطل کے مٹنے کی نوید تھی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ثابت ہوگا، اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ آیات 85 سے 93 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ روح ایک امر ربی ہے اور ہمیں اس بات پر بہت کم علم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ تمام انسان اور جن مل کر بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ پانی کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیں، یا پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوروں کے باغات اگائیں جس میں نہریں جاری ہوں، یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ان کے بالکل سامنے آ جائیں، یا اپنے لیے سونے کا کوئی محل تعمیر کرا دیں، یا ان کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے جا کر کتاب کو لے کے آئیں۔ آپ تو ان سے کہہ دیں میں تو اللہ کا نبی اور ان کا بندہ ہوں۔ آیات 94 سے 100 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر اعتراض ہے۔ بتایا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، زمین پر انسان بس رہے ہیں اور ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی دوست نہیں، اور اسے قیامت کے دن اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا اور پھر دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آیات 101 سے 111 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا، اور فرعون نے کہا کہ تو جادوگر ہے، اور انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو اس کے پورے لشکر کے سمیت غرق کر دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت میں تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں اسرائیل کے اندر یہودیوں کے جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ اللہ کو ہو یا رحمان کو ہو، سارے نام اسی کے ہیں، وہ ہر کمی سے پاک ہے، اس کی بڑائی کو ایسا نافذ کرو جیسا کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ سیشن 12 کی تیسری صورت ہے الکہف۔
یہ نزول کے اعتبار سے 69 نمبر پہ ہے اور مکہ مکرمہ کے درمیانی دور یعنی 5 سے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کی کل آیات 110 ہیں اور آیت 9 میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام کہف ہے۔ اہل کتاب کے مشورے سے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا امتحان لینے کے لیے آپ سے 3 سوال کیے۔ اصحاب کہف کون تھے، خضر کا کیا قصہ ہے اور ذوالقرنین کون تھا؟ اس صورت میں ان تینوں سوالات کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم پہلی 82 آیات سے مستفید ہوں گے۔ آیت 1 سے 12 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کجی نہیں رکھی تاکہ اس سے مومنوں کو خوشخبری ہو اور مشرکین کو ڈراوا ہو۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سے دنیا کو سجایا گیا ہے، پھر عنقریب یہ چٹیل میدان میں بدل جائے گی۔ اصحاب کہف یعنی غار اور تختیوں والے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو آسان کر دے، تو کئی سال تک وہ اس میں سوئے رہے اور پھر انہیں اٹھایا گیا۔ آیات 13 سے 17 میں اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں مشکل امتحان سے گزارا، ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا، تو انہوں نے صبر و استقامت سے اس کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ سے اپنے جان اور ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ کر دیا۔ وہ غار میں گئے اور وہاں انہیں نیند آ گئی۔ تلاش بسیار کے بعد جب وہ نہ ملے تو شہر والوں نے تختیوں پر ان کی پر اسرار گمشدگی کا لکھ دیا۔ غار میں اللہ نے سورج کی حرکت کا نظام بھی اس طرح بنایا کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ آرام سے سوئے رہیں۔ آیات 18 سے 22 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے غار کی طرف جانے والا انہیں جاگتا ہوا محسوس کرتا تھا اور سامنے بیٹھا کتا دیکھ کر تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا تھا۔ پھر جب انہیں 309 سال کے بعد اٹھایا گیا تو جو آدمی کھانا لینے کے لیے شہر میں گیا تو اس سے ان کے زندہ ہونے کا پتہ چلا۔ بعد میں لوگوں نے ان کی غار والی جگہ پر مسجد بنا لی۔ ان کی تعداد کے متعلق لوگوں کی کئی باتیں ہیں۔ کتے کے علاوہ 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے وہ کتنے تھے، آپ اس میں شک نہ کریں اور کسی سے ان کے متعلق نہ پوچھیں۔ آیات 23 سے 31 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کے متعلق کوئی بھی بات کہیں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر بھول جائیں تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھتے رہیں، مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کریں، فقراء صحابہ کو اپنے پاتھ سے دور نہ کریں، یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آپ حق بیان کرتے رہیں، جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے نوازے گا اور جو قبول نہیں کرے گا اسے اللہ ذلیل کر دے گا۔ ایمان والوں کے اجر ضائع نہیں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، جو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیات 32 سے 44 میں دنیا کی نفی سکھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کے پاس 2 باغات تھے اور ان کے درمیان سے نہر گزرتی تھی۔ وہ خوب پھل لاتے تھے۔ وہ شخص ہر وقت باغ میں مصروف رہتا تھا اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے اللہ کے یاد کرنے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ باغات وغیرہ تو فنا ہو جائیں گے۔ اس نے تکبر سے کہا ان باغات پر زوال نہیں آئے گا اور نہ ہی قیامت آنی ہے، اور اگر میری رب کے سامنے پیشی ہوئی بھی تو اس سے بہتر پاؤں گا۔ ساتھی نے اسے بہت سمجھایا کہ اللہ کی ناشکری نہ کرے اور باغ میں جاتے ہوئے ماشاء اللہ پڑھ لیا کرے۔ آخر وہ باغ ایک آفت سے تباہ ہو گئے۔ اب وہ حسرت سے کہنے لگا کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، لیکن اب اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ آیات 45 سے 49 میں ایک کھیتی کی مثال دی جا رہی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، سبزہ اگتا ہے، رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر پہنچتی ہے، پھر زرد پڑتی ہے،
خشک ہو جاتی ہے اور پھر چور چور ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک سائیکل ہے، پیدائش سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کے موت تک۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی چیزیں تو نیکیاں ہیں۔ قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے کانپے گا کہ اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز درج ہے، اور اس کے سامنے سب کچھ ہوگا، اور اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ آیات 50 سے 53 میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا، اس نے حکم عدولی کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو؟ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے اور اس کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ پھر بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ لوگ اپنے طرز عمل کی سزا پائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے بچ نہ پائیں گے۔ آیات 54 سے 59 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کئی رسول بھیجے جو انہیں عارضی دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا کہتے، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نصیحت سے منہ پھیرے۔ ظالم لوگ ان قریب برے انجام سے دوچار ہوں گے جس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ آیات 60 to 70 میں موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چلے، رستے میں جہاں مردہ مچھلی نے زندہ ہونا تھا وہاں ان کا اللہ کے ایک بندے یعنی خضر علیہ السلام سے ملنا طے تھا، جنہیں اللہ نے اپنے پاس سے علم لدنی دے رکھا تھا۔ ابتدائی بات چیت میں موسیٰ علیہ السلام کے صبر نہ کر سکنے کی بات ہوئی، آخر دونوں میں یہ طے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ خضر خود نہ بتا دیں۔ آیات 71 سے 82 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ چلے اور کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کا تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو انہیں چپ کرا دیا گیا۔ ایک اور جگہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بے گناہ کو مارنے کی بات کی تو خاموش کرا دیا گیا۔ آیت 75 سے 16ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آگے گئے تو بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے نہ دیا، وہاں پر موجود ایک گرتی ہوئی دیوار کو خضر علیہ السلام نے صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پر اجرت ہی لے لیتے۔ اب خضر نے بتایا کہ ان کے ساتھ مزید نہ چل پائیں گے اور تینوں کاموں کی حکمت بتا دی۔ ایک بادشاہ سالم کشتیوں کو غصب کرتا آ رہا تھا، اگر یہ کشتی سالم ہوتی تو چھن جاتی۔ خضر کے عمل سے تختہ تو ضائع ہو گیا لیکن ان غریبوں کی کشتی بچ گئی۔ مقتول بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بنتا، وہ مارا گیا، اب اللہ انہیں ایک اور بچہ دے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ دیوار کے متعلق خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے لے جاتے۔ دیوار صحیح ہونے سے اس کا امکان ختم ہو گیا ہے، بعد میں بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو خود نکال لیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مشیت سے کیا ہے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔